تاریخ میں بہت سی ریاستیں صرف فوجی طاقت سے نہیں بلکہ سیاسی بصیرت، سفارتکاری اور وقت کی نزاکت کو سمجھنے کی وجہ سے زندہ رہتی ہیں۔ اس طرح کئی سلطنتیں اور بادشاہتیں صرف اس لیے ختم ہو جاتی ہیں کہ ان کے حکمران حالات کی نزاکت کو نہ سمجھ سکے، جذباتی فیصلے کیے یا بیرونی طاقتوں پر اندھا اعتماد کر بیٹھے۔ 15ویں صدی کا بوسنیا اسی وقت کی ایک کلاسیکی مثال ہے، جہاں باپ کی دانش مندانہ ڈپلومیسی نے ریاست کو وقتی طور پر بچائے رکھا، مگر بیٹے کی نا تجربہ کاری اور جلد بازی نے پوری سلطنت کو تاریخ کا حصہ بنا دیا۔ یہ داستان ہے اسٹیفن ٹوماش اور اس کے بیٹے اسٹیفن ساموئج کی۔ ایک باپ جو سیاسی حقیقت پسند تھا اور ایک بیٹا جو خوش فہمیوں کا شکار ہو گیا۔ بوسنیا کی جغرافیائی اور سیاسی پس منظر 15ویں صدی میں بوسنیا ایک چھوٹی مگر نہایت حساس جغرافیائی حیثیت رکھنے والی ریاست تھی۔ یہ ایک ایسے خطے میں واقع تھی جہاں مشرق میں عثمانی سلطنت تیزی سے پھیل رہی تھی، شمال میں ہنگری ایک بڑی مسیح طاقت تھی، مگر مغرب میں وینس اور روحانی سیاسی طور پر پوپ اثر انداز تھا۔ بوسنیا عملاً ایک بفر اسٹیٹ تھا جو بڑی طاقتوں کے درمیان پس رہی تھی۔ ایسے حالات میں کسی بھی حکمران کے لیے کھلی دشمنی یا غیر حقیقت پسندانہ امیدیں ریاست کے لیے جان لیوا ثابت ہو سکتی تھیں۔ اسٹیفن ٹوماش ایک حقیقت پسند بادشاہ تھا۔ اسٹیفن ٹوماش 1443 میں بوسنیا کے تخت پر بیٹھا۔ اسی وقت عثمانی سلطنت بالکان میں اپنی جڑیں مضبوط کر چکی تھی۔ سربیا، بلغاریہ اور دیگر علاقوں پر عثمانیوں کا اثر واضح ہو چکا تھا۔ ٹوماش ایک ایسا حکمران تھا جو خواب نہیں، حقیقت دیکھتا تھا۔ عثمانیوں کی طاقت کا دراگ اسٹیفن ٹوماش کو سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ وہ عثمانی فوجی طاقت کو کم نہیں سمجھتا تھا۔ جانتا تھا کہ براہ راست جنگ کا مطلب ریاست کی تباہی ہے۔ اس نے جذبات کے بجائے سیاسی عقل سے کام لیا، اس لیے اس نے عثمانی سلطان کو خراج یعنی ٹیکس ادا کرنا قبول کیا۔ یہ فیصلہ بظاہر کمزوری لگتا تھا، مگر در حقیقت خراج دینے کا مطلب غلامی نہیں بلکہ وقت خریدنا تھا۔ ڈپلومیسی اور توازن کی پالیسی اسٹیفن ٹوماش نے ایک نہایت نازک توازن قائم رکھا۔ عثمانیوں سے کھلی دشمنی نہیں، یورپی طاقتوں سے مکمل لا تعلقی بھی نہیں۔ وہ جانتا تھا کہ یورپ عثمانیوں کے خلاف صرف باتیں کرتا ہے، عملی مدد دینے میں ہمیشہ پیچھے رہتا ہے، اس لیے اس نے عثمانیوں کو ناراض نہیں کیا، مگر مغرب سے تعلقات بھی مکمل ختم نہیں کیے۔ یہ مہم متوازن سفارتکاری بوسنیا کی بقا کا سبب ہے۔ مذہبی سیاست، کیتھولک بننے کا فیصلہ۔ اسٹیفن ٹوماش نے ایک اور اہم فیصلہ کیا، اس نے کیتھولک مذہب اختیار کیا۔ یہ فیصلہ مذہبی عقیدے سے زیادہ سیاسی مفاد پر مبنی تھا۔ اس کا مقصد تھا ہنگری کی حمایت حاصل کرنا، ویٹیکن کو خوش رکھنا، یورپ میں بوسنیا کو ایک مسیحی ریاست کے طور پر پیش کرنا۔ مگر ٹوماش یہاں بھی محتاط رہا۔ اس نے مذہب کو سیاسی ہتھیار کے طور پر استعمال کیا، نہ کہ جذباتی نعرے کے طور پر۔ نتیجہ، ریاست کی عارضی بقا۔ اسٹیفن ٹوماش کی پالیسی کا نتیجہ یہ نکلا کہ بوسنیا تقریباً 2 دہائیوں تک عثمانی قبضوں سے بچا رہا۔ ریاست کمزور ضرور تھی مگر تھی زندہ، عوام جنگ اور قتل عام سے محفوظ رہی۔ 1461 میں اسٹیفن ٹوماش کا انتقال ہوا۔ اس نے اپنے پیچھے ایک مشکل مگر قابل سنبھال وراثت چھوڑی، اسٹیفن ساموئج نا تجربہ کار بادشاہ۔ باپ کی وفات کے بعد اسٹیفن ساموئج تخت پر بیٹھا۔ وہ عمر میں جوان تھا، سیاست میں نا تجربہ کاری تھی اور سب سے بڑھ کر جذباتی تھا۔ جہاں باپ حقیقت پسند تھا، وہاں بیٹا امید پرست۔ خراج بند کرنے کا فیصلہ کیا۔ اسٹیفن ساموئج کا سب سے خطرناک فیصلہ یہ تھا کہ اس نے عثمانیوں کو دیے جانے والا خراج بند کر دیا۔ یہ فیصلہ اس نے یقین کے ساتھ کیا کہ یورپ اس کی مدد کرے گا۔ ہنگری اور ویٹیکن عثمانیوں کے خلاف کھڑے ہوئے، مگر یہ فیصلہ سیاسی خودکشی ثابت ہوا۔ یورپ پر اندھا اعتماد۔ اسٹیفن ساموئج نے ہنگری پر بے حد سے زیادہ بھروسہ کیا، ویٹیکن کے وعدوں کو حقیقت سمجھ لیا۔ طریق ہوا ہے کہ یورپ نے وعدے تو کیے مگر فوج، اسلحہ یا عملی مدد نہیں دی۔ یورپی سیاست ہمیشہ اپنے مفاد کو دیکھتی،
قربانی کسی اور سے کرواتی ہے۔ سلطان محمد فاتح جو قسطنطنیہ فتح کر چکے تھے ایک غیر معمولی حکمران تھے۔ خراج بند ہونا ان کے لیے بغاوت کے مترادف تھا اور ایک سیاسی اعلان جنگ بھی۔ 1463 میں سلطان محمد فاتح نے بوسنیا پر حملہ کیا۔ 1463 بوسنیا کا سقوط عثمانی فوج منظم تھی، تجربہ کافی اور فیصلہ کن انداز میں آگے بڑھے۔ بوسنیا کی فوج کمزور تھی، اتحادیوں کے بغیر تھی اور اندرونی طور پر منتشر بھی تھی۔ نتیجہ وہی ہوا جو ہونا تھا۔ اسٹیفن ساموئل کی گرفتاری اسٹیفن ساموئل فرار نہ ہو سکا، گرفتار ہوا اور عثمانی عدالت میں پیش کیا گیا۔ یہاں کوئی جذبات نہیں، صرف ریاستی قانون تھا۔ انجام کیا ہوا؟ عدالتی کارروائی کے بعد اسٹیفن ساموئل کو سزائے موت دی۔ اس کے ساتھ ہی بوسنیا کی بادشاہت ختم ہو گئی۔ بوسنیا عثمانی سلطنت کا حصہ بن گیا۔